کلمے کی برکت کیا ہوتی ہے یہ شیخ الوظائف نے اس میں بتایا ہے۔ اس میں خیر و برکت ہے، کامیابی ہے اور اللہ کی حفاظت بھی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، عمل کریں، شیئر اور آنا لائک جانا بھی ہوا کریں۔ تو سفر کوشش کرتا ہوں، میں نے تو دعا شروع کی، اللہ میری عافیت کے ساتھ سفر ختم فرما، میں نہیں کر سکتا۔ ہوا یہ، ایک ہیڈ ماسٹر تھے، ہندو تھے، ہندو ہیڈ ماسٹر تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں، اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، اسکول بچیوں کا تھا، ان کے زیر نگرانی بچیوں کا اسکول بھی تھا، بچوں کا بھی تھا، وہ دونوں کا ہیڈ ماسٹر تھے، اور وہاں خاتون نگران تھی، یعنی وہ خاتون ہیڈ ماسٹر تھی، یہ بڑے افسر تھے۔ ایک بچی دوسری بچی کے ساتھ بیٹھی، کوئی چیز اس کی گم ہو جاتی تھی، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول، دیکھو میری قلم گم ہو گئی، دوات گم ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، دیکھو میری دوات۔ محمد رسول اللہ اچھا صلی سبق اللہ یاد علیہ نہیں ہے، وسلم۔ کلمہ پڑھ کے کہتی ہے آج میرا سبق یاد نہیں۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعمال کر کے اس کی زبان پہ کلمہ اللہ تھا، ہندو بچی تھی، وہ ساتھ بیٹھتی تھی، اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، وہ بھی کہتی ہے جب میں یہ کلمہ پڑھتی ہوں مجھے سبق یاد ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتی ہوں میرا فلاں چیز گم شدہ وہ مل جاتی ہے، سب یہ پڑھتی ہوں یوں ہو جاتا ہے، یعنی ناممکن ممکن ہوتے ہیں اور ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ ایک تو بچی نے کہا کہ میرے پتا ماتا، میرے ماں باپ تو وہ کلمہ نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا تم ہندو ہو، ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کلمہ ہمارا ہے۔ کہا کہ اگر میں بڑی ہو گئی، سکول سے پھر ہم بڑے ہو گئے، تیری بھی سبحان شادی ہو اللہ، جائے گی، میری بھی ہو جائے گی، پھر یہ کلمہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا میں پڑھتی رہوں گی، تو نہیں پڑھ سکے گی۔ بچی رو پڑی، تو کہا میں ساری زندگی یہ کلمہ نہ چھوڑوں، کہا تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کچھ بھی نہیں، اس کلمے کو دل سے مان لو اور کہے میں مسلمان ہوں، اور بس اس کو پڑھتی رہو۔ تو کہا ماں باپ کو جواب دوں؟ کہ ماں باپ کو نہ بتانا کہ میں مسلمان ہوں، ماں باپ کو نہ اللہ بتانا۔ یہ خط میرے پاس آیا کوئی آج سے 15-18 سال پہلے کم و بیش۔ پھر میں وہاں گیا تو میں نے اس کے احوال پوچھے، تو مجھے انہوں نے احوال بتایا کہ یہ واقعہ سچ ہے، اور بلکہ اس کی مزید تفصیلات دی۔ اب دل کی دنیا کھل گئی۔ بچی کے منہ سے نا بے ساختہ گھر میں جب کوئی چیز گم ہو جاتی یا انہونی سی کیفیت ہوتی یا کوئی ایسی چیز ناممکن ہوتی تو بچی بے ساختہ منہ سے کلمہ پڑھتی۔ ماں کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو بیٹی مسلم کا کلمہ ہے، ان کا لفظ ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے؟ بیٹی نے کچھ عرصہ یہ کہا کہ امی ساتھ میرے مسلمانوں کی فلاں فلاں کی بچی ہے، وہ پڑھتی ہے تو وہ ایسا کرتی ہے تو میرے منہ میں پختہ ہو گیا ہے، ہم تو بھگوان کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کچھ عرصے میں ماں نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کی کیفیت مسلمان والی ہے، اور ایک دفعہ ماں نے اس کو چھپ کے نماز پڑھتے دیکھا، بہت مارا، بہت مارا، باپ آیا اس نے مارا، آخر کار جب مار ہو گئی تو اس نے کہا جو کلمہ مار پڑھنی تھی پڑھ گئی، میں تو مومن ہو گئی، میں اسلام لے آئی۔ اس کا اسکول جانا بند کر دیا، اس کو گھر میں قید کیا، اور قید کی سختیاں کہ یہ چھوڑ دے۔ پھر کیا نرمیاں، محبتیں، یہ کر لو، یہ ملے گا، یہ دیں گے، اور نے کہا نہیں، اللہ محبب الینا الایمان، اللہ یہ کلمہ اور ایمان میرے لیے ہر چیز سے زیادہ محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، اور میرے دل میں اتنا مزین اور منور ہو جائے کہ اس کے علاوہ میرے دل کا کوئی اور زیور ہو ہی نہ، یہی میرا زیور ہو۔ وَكَرَّ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کی وجہ سے ساری چیزوں سے مجھے کراہت ہو جائے، وہ کفر ہے، فسوق ہے، وہ عصیان ہے، وہ خطائیں ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اللہ ایسے لوگوں سے میں شامل کر دے جنہیں تو نے رشد و ہدایت دی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ، ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو تیرے رجسٹر میں نیک بندے یا تیرے ولی ہیں ان میں شامل کر دے۔ سبحان اللہ۔ آخر کار انہوں نے بچی کو زہر دے دیا اور بچی مر گئی، گھر کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور اطلاع کی کہ سکول گئی تھی، کوئی اغوا کر کے لے گیا، رونا پیٹنا رہا، گھر میں پریشانی رہی، گھر کے اندر کے کمرے میں اس کو آمین۔ جو ہے وہ دفن کر دیا۔ سالہ سال گزر گئے، قصہ پارینہ ہو گیا، لوگ بھول بھال گئے، اللہ رحم۔ یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، سب کچھ بھول گئے۔ بھولنے بھالنے کے بعد تقسیم ہند کا اعلان ہوا 1947 میں، وہ ہندو خاندان چلا گیا، وہاں سے کوئی مسلمان خاندان آیا، اس گھر میں رہا۔ 1952 میں وہ جگہ کمزور ہو گئی جہاں انہوں نے دفن کر کے اس کو
कबर तो बनाई थी, गड़ा खोद के बस दफन कर दिया। हुआ ये कि एक बड़ी अलमारी उठाने लगे तो अलमारी नीचे धंस गई, ईंट नीचे धंस गई, और ईंट को बनाते हुए बहुत सारी ईंटें धंस गई और पूरा जिस्म का कबर का नक्शा बन गया ईंटें धंसने में, कि महसूस हुआ कि यहां कोई गड़ा खोदा गया है। पूरा नक्शा बन गया। और उन्हें खोला, जो मकामी मुसलमान रहते थे उनमें से एक साहब को इत्तला मिली, तो उन्होंने कहा लगता यह है कि यह उसी बच्ची की कब्र है। आम तो हम भी शक में थे कि बच्ची एकदम गायब कैसे हो गई, ये उसी की कब्र है। खोदा तो उसकी मैयत बिल्कुल ठीक ठाक पड़ी हुई थी, हर चीज सही पड़ी हुई, हर चीज सही पड़ी। उसको उठाया, उलमा से पूछा, जो भी तदफीन की तरतीब थी उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया। रात को उस ख्वाब में आई उस खातून की जिसने पहचान की थी कि ये हमारे पड़ोसी थे, उम्र की बड़ी खातून थी, इस तरह से ये हुआ। पहचान ख्वाब में आई कि मैं जिस वक्त आपने मुझे उठाया था मैं उस वक्त भी कलमा पढ़ रही थी, और जिस वक्त मुझे जहर दिया गया था, मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दिया था, उसने खुद बताया मुझे जहर दिया था और मैंने कलमा नहीं छोड़ा था, और सारा किस्सा सुनाया, मैंने इस तरह सख्तियां बर्दाश्त की, और फिर मुझे जहर दिया और मुझे इल्म था ये खाने में जहर है। उनकी आंखें, उनकी कैफियत मेरे माँ बाप की बता रही थी, जिसमें मेरे लिए नफरत भी थी और दर्द भी था। अल्लाह थी तो औलाद तो थी, और कहा मैंने वो जहर ले रही थी और कह रही थी कि अल्लाह इस जहर से अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कलमे वाली मौत मुझे अता करना, और मुझे कलमे वाली मौत मिली, और आज अल्लाह की नेमतों में मैं जन्नत में हूं। बस एक अफसोस है, वो अफसोस ये है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ जन्नत में नहीं आ सकेंगे, वो कलमे की मौत नहीं मरे। लोगों को अपनी यूट्यूब